بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 204 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 284۔ قال ومن کفل بمال عن رجل فوکلہ صاحب المال بقبضہ عن الغریم لم یکن وکیلا فی ذلک ابدا۔ من کفل، جو آدمی کفیل بنا، یہ ترجمہ ہے، جو آدمی کفیل بنا، بالمال، کفیل بالمال بنا، ان رجل، ایک ایسے آدمی، کسی آدمی کی طرف سے، اس آدمی سے مراد یہاں مدیون ہے۔ حذیفہ کفیل بالمال بنا کاشف کی طرف سے کہ کاشف مدیون ہے میرا اور میں صاحب المال ہوں۔ فوکلہ صاحب المال بقبضہ عن الغریم، اور میں صاحب مال رب الدین نے اسی حذیفہ کو وکیل بنا دیا، وکیل بقبض المال کا، عن الغریم، اسی مدیون کی طرف سے۔ دیکھو یوں ہے کہ کاشف مدیون تھا، میرا مدیون تھا، ویسے یوں سمجھ لیں شروع میں کوئی مطلق ایک آدمی تھا، اور یہ جو حذیفہ ہے یہ اس کا کفیل بالمال بن گیا، بلکہ مدیون ہی کہنا پڑے گا، یہ میرا مدیون تھا کاشف، اور حذیفہ اس کا کفیل بالمال بن گیا۔ اس نے کہا میں ضامن ہوں، اور میں نے پھر اسی حذیفہ کو ہی آگے سے وکیل بھی بنا دیا کہ تم غریم یعنی مدیون یعنی مقروض یعنی کاشف سے اسی مال پر قبضہ کر لو۔ اب یہ بیک وقت کفیل بھی ہے اور بیک وقت وکیل بھی ہے۔ پہلے یہ میرے لیے کفیل بنا ہے کہ اس کے پیسوں کا میں ضامن ہوں، بعد میں نے اسی کو وکیل بنا دیا کہ تم میرا وکیل بن کر جاؤ، اس سے پیسوں پر قبضہ کر کے لے کر آؤ۔ لم یکن فی ذالک وکیلا فی ذالک ابدا، فی ذالک، ذالک کا مشار الیہ ہے قبض المال، یہ بھی قبض ہی ہے نا، اس قبض کے نیچے کوئی ہنسا لکھ لو، مثلا 7 لکھ لو، اور ذالک کے نیچے بھی 7 لکھو۔ قبض المال عن الغریم، یہ اس کا مشار الیہ ہے۔ تو یہ حذیفہ قبض المال عن الغریم میں وکیل نہیں ہوگا کبھی بھی، کبھی بھی کا مطلب یہ کہ قبل براءۃ الکفیل و بعدہا، کفیل کے بری ہونے سے پہلے بھی نہیں ہوگا اور کفیل کے بری ہونے کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ لأن الوکیل، اچھا یہ جو کفیل تھا ہم کہتے ہیں وہ وکیل نہیں بن سکتا، کفیل وکیل کیوں نہیں بن سکتا؟ لأن الوکیل من یعمل لغیرہ، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنے غیر کے لیے کام کرتا ہے، یعنی وکیل موکل کے لیے کام کرتا ہے۔ ولو صححناہا، اگر ہم اس وکالت کو یہاں درست قرار دے دیں، صار عاملا لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا ہوگا۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنے غیر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں اس کفیل کو وکیل بنا دیں تو یہ وہ وکیل ہوگا جو اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ کیسے؟ فی ابراء ذمتہ، اپنے ذمہ کو بری کرنے میں۔ یہ اس کا اپنا کام نہیں کہ یار میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی پیسوں کی، میں کس طریقے سے اس سے بری ہوں، جب یہ پیسے اسے لے کر مجھے دے گا تو اس کی اپنے لیے اس نے کام کیا کہ اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی نا اگلے کی کفالت اٹھانے کی وجہ سے، وہ ذمہ داری سے بری ہو گئی ہے۔ فن عدم الرکن، تو وکالت کا رکن معدوم ہو گیا۔ وکالت کا رکن یہ ہے کہ وکیل اپنے غیر کے لیے کام کرتا ہے، یہاں اس وکیل نے اپنی ذات کے لیے کام کیا، اس میں اس کا اپنا فائدہ تھا۔ جب اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے تو رکن وکالت کا وہ معدوم ہو گیا، جب رکن معدوم ہو گیا تو وکالت بھی معدوم ہو گئی، جب وکالت معدوم ہو گیا تو یہی تمہارا مسئلہ ہے، لم یکن وکیلا، وہ اس میں وکیل نہیں بن سکتا۔ وَلِأَنَّ قبول قوله ملازم للوکالة لكونه أمينا ولو صححناها لا يقبل لكونه مبرئا نفسه فينعدم بانعدام لازمه، یہ دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ لأن سے نا، کیونکہ وکیل کے قول کا مقبول ہونا وکالت کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لأن قبول قوله، وکیل کے قول کا قبول ہونا وکالت کے لیے لازم ہوتا ہے، اس لیے لکونہ امیناً، اس لیے کہ وکیل امین ہوا کرتا ہے، تو وکالت کے اندر وکیل جو بات کہتا ہے اس کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وکیل کی حیثیت امانت دار انسان کی ہوتی ہے۔ ولو صححناہا، اور اگر ہم اس وکالت کو درست کر دیں تو یہاں اس کا قول قبول نہیں ہوگا، لکونہ مبرئا نفسہ، کیونکہ یہاں تو وہ اپنے نفس کو بری کرنے والا ہو رہا ہے، تو جو اپنے نفس کو بری کرنے والا ہو رہا ہے تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ جب اس کا قول معتبر نہیں ہوگا فَيَنْعَدِمُ التَّوْكِيلُ بِانْعِدَامِ لَازِمِهِ، تو یہ توکیل معدوم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس توکیل کا جو لازم ہے، وہ لازم ہے وکیل کے قول کو قبول کرنا، وہ معدوم ہے۔ تو جب وہ معدوم ہے تو ایسی صورت میں توکیل بھی معدوم ہو جائے گی، تو یہی ہمارا مسئلہ ہے، لم یکن وکیلا، تو یہاں وکیل نہیں بن سکتا۔
وَهُوَ نَذِيرُ عَبْدٍ مَأْذُونٍ مَدْيُونٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ، یہاں اس کی نظیر بیان کر رہے ہیں۔ نظیر یہ کہ وَهُوَ نَذِيرُ عَبْدٍ مَأْذُونٍ، زاہد میرا عبد معذون ہے، مدیون ہے، اس پر قرضے چڑھ، میں نے اس کو اجازت دے دی تھی تجارت کی، لیکن تجارت کرنے کے دوران اس پر قرضے چڑھ گئے تھے اور ابھی تک اس نے قرضے ادا نہیں کیے کہ آتقہ مولاہ، اس کے مولا نے اسے آزاد کر دیا۔ تو عبد معذون تھا اور مدیون تھا، اس کے مولا نے اس کو آزاد کر دیا۔ حتیٰ ضمن قیمتہ للغرماء، اگر میں مالک نے اس کو آزاد کر دیا، حتیٰ ضمن، ضمن کا مشار ضمیر مولا کی طرف، اگر مولا نے آزاد کر دیا تو مولا اس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا قرض خواہوں کے لیے، یعنی لازمہ زمان قیمتہ للغرماء، اس کی قیمت کا جتنا زمان بنتا ہے، غلام جتنے کا تھا اتنے پیسوں کا زمان دے گا یہ قرض خواہوں کو۔ وَيُطَالِبُ الْعَبْدَ، یطالب کے نیچے بھی 3 لکھ لو جیسا کہ پیچھے مولا کے نیچے 3 ہے۔ وَيُطَالِبُ الْعَبْدَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، اور یہ پھر غلام سے مطالبہ کرے گا کل کے کل قرضے کا، خود یہ ضامن ہو جائے گا اور آگے اسے کل قرضے کا مطالبہ کرے گا۔ فَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ، وَكَّلَهُ، یہاں ہو ضمیر کا مرجع وہی مولا ہے، اگر یہاں اس مولا کو وکیل بنا دیا طالب رب دین نے، اب دیکھیں زاہد میرا غلام تھا، اس پر قرضے چڑھ گئے تھے اور میں نے اس کو وکیل بنا، اس پر قرضے چڑھ گئے تھے، میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، جب میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا تو اس کی جو قیمت بنتی تھی میں اس کا ضامن ہو گیا، یعنی ان پیسوں کی ادائیگی اب میرے اوپر لازم ہو گئی ہے، میں نے قرض خواہوں کو کرنی ہے۔ مثلا جنید اس کا قرض خواہ ہے، تو اب جب میں نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کے پیسوں کا میں جنید کے لیے ضامن ہو گیا کہ اس کی قیمت کا میں ضامن ہوں۔ جب میں ضامن ہو گیا تو گویا کہ میری حیثیت کفیل والی ہو گئی، اب مجھے ہی جنید آ کر وکیل بنا دیتا ہے کہ جا تو اس کی طرف سے پیسوں پر قبضہ کر کے لے کر آ، اس لیے کہ اس نے میرے پیسے دینے تھے، میں ضامن بھی ہوں اور مجھے ہی جنید وکیل بھی بنا رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں فَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ، اگر طالب مال رب دین یعنی جنید نے مجھے وکیل بنا دیا بقبض المال یعنی العبد، کہ اس غلام کی طرف سے اس مال پر قبضہ کر کے، او جو مال بطور دین کے زاہد نے، جنید کہہ رہا ہے، میرے دینے تھے، کان ھذا توکیل باطلا، یہ توکیل باطل ہوگی، لما بیناہ، وجہ ہم نے بیان کر دی ہے، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے جو غیر کے لیے کام کرتا ہے، یہاں وکیل مولا ہے اور مولا تو خود اس کی قیمت کا ضامن ہو چکا ہے، لہذا جتنی مقدار میں اس کا قرضہ تھا اس میں تو وہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہوگا نا، کہ میں اس کی برات تو کروں، میں نے اس کو بھی تو پیسے دینے تھے، تو لہذا جب میں نے اس کو پیسے دینے تھے اور اتنے پیسے اس جنید کے میرے اوپر ذمہ تھے اور اس سے میں اپنے آپ کی برات بھی چاہتا ہوں تاکہ یہ تو اتریں، انہی پیسوں میں جو میں نے اس کو دینے تھے میں ضامن بھی ہوں اور ان میں وکیل بھی ہوں۔ تو وکیل غیر کے لیے عمل کرتا ہے، یہاں تو میں گویا کہ اپنے لیے بھی عمل کر رہا ہوں تاکہ اپنی ذات کو اس سے بری کر سکوں، تو لہذا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ بالکل 100% فٹ نظیر پیش ہوگی۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ، وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ، ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی غائب آدمی کا وکیل بن کر آیا ہے اس کے قرضے کو قبضہ کرنے کے لیے۔ حذیفہ کاشف کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ عبد القادر جو یہاں موجود نہیں ہے، میں اس کا وکیل ہوں، اس کا آپ نے جو 10,000 روپیہ دینا ہے وہ مجھے دیں، میں وکیل بن کر آؤں۔ فصدقہ الغریم، قرض خواہ مدیون نے اس کی تصدیق کر دی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امر بتسلیم الدین الیہ، جب قرض خواہ نے تصدیق کر دی کہ ٹھیک ہے تو وکیل بن کر آیا ہے، تو اس کا وکیل ہے، تو اب اس غریم قرض مقروض کو یعنی کاشف کو حکم دیا جائے گا کہ قرضہ اس حذیفہ وکیل کے حوالے کرو، لأن تصدیقہ اقرار علی نفسہ، کیونکہ کاشف کا تصدیق کر دینا یہ اپنی ذات پر اقرار کر لینا ہے، اور آگے قاعدہ بین اصول میں لکھا ہوا ومن اقر علی نفسہ بشیء امر بتسلیمہ الی المقر لہ، جو آدمی اپنی ذات کے اوپر کوئی اقرار کر لے تو اس کو اس کے سپرد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ صغرا کبرا مل گئے تو جواب کیا ملا، لہذا اس کو بھی حکم دیا جائے گا کہ یہ اس قرضے کو سپرد کرے، لأن ما یقضیہ خالص مالہ، اس لیے کہ جو قرضہ یہ ادا کرے گا، یہ یقضی کی ضمیر جائے گی غریم کی طرف، نفسی ہی یہ ضمیر بھی جائے گی غریم کی طرف، کیونکہ یہ غریم یعنی مقروض آدمی جو قرضہ ادا کرے گا وہ خالص اس کا اپنا مال ہے، تو اپنے مال کو ادا کر رہا ہے اور اپنے ہی مال کے بارے میں اقرار کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔
کیونکہ جو وہ ادا کر رہا ہے اس کا اپنا مال ہے، تو لہذا اس کے اپنے مال کے اوپر اقرار کرنا ہوا، اور اپنے مال کے اوپر اقرار کرنا ہوا تو اپنے مال کے اوپر کیا جانے والا اقرار قبول ہوتا ہے، چنانچہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ پیسے سپرد کر۔ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ، اگر غائب حاضر ہو گیا فَصَدَّقَهُ، اور اس نے آ کر اس کی تصدیق کر دی، یعنی وکیل کی تصدیق کر دی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے واقعی اس کو وکیل بنایا تھا، فَبِهَا، تو بات ہو گئی۔ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا، ورنہ پھر یہ جو کاشف تھا وہ عبد القادر کو قرضہ دوبارہ دے گا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْإِسْتِفَاءُ، کیونکہ وصولی تو ثابت ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حیث انکر الوکالۃ، اس غائب نے تو وکالت کا کر انکار کر دیا ہے، اور اس صورت میں القول فی ذالک قولہ، اسی رب الدین کا قول معتبر ہوگا، مع یمین ہی، اس کے یمین کے ساتھ، کیونکہ یہ وکالت کا منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوگا، فیفسد الاداء، لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ادائیگی بھی فاسد ہو جائے گی، جب ادائیگی فاسد ہو جائے گی تو دوبارہ دینے پڑیں گے۔ وَيَرْجِعُ الْمَدْيُونُ بِمَا دَفَعَهُ أَوَّلًا عَلَى الْوَكِيلِ، اور مدیون جو پیسے پہلے دے چکا ہے وہ وکیل سے واپس لے گا، ایک شرط کے ساتھ، ان کان باقیا فی یدہ، جو پیسے کاشف نے حذیفہ کو دیے تھے، کاشف حذیفہ تھے، وہ پیسے واپس لے لے گا اگر وہ پیسے اس کے قبضے میں باقی ہیں، لأن غرض المدیون من الدفع براءۃ ذمتہ ولم يحصل، کیونکہ مدیون کی غرض اس دینے سے یہ تھی کہ مدیون کا ذمہ بری ہو جائے، مدیون کے ذمہ اب نہ رہیں پیسے، ولم يحصل، اور یہ برات تو حاصل نہیں ہوئی، ایک نسخے میں ہے تحصل اور وہی نسخہ ٹھیک ہے، اور وہ برات حاصل نہیں ہوئی، فَلَهُ أَن يَنْقُضَ قَبْضَهُ، لہذا غریم کو حق حاصل ہے کہ وہ وکیل کا قبضہ توڑ دے، قبضہ توڑ کر اس کے ہاتھ میں جو ہے لے لے، لیکن وَإِنْ كَانَ ضَاعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، اگر وہ مال وکیل کے قبضے میں ضائع ہو گیا ہے، لم يرجع علیہ، اب یہ مدیون اس وکیل پر رجوع نہیں کر سکتا، وجہ اس کو ڈبل دینا پڑ رہا ہے، حالانکہ رجوع نہیں کر سکتا، لأن المدیون بتصدیقہ اعترف انہ محق فی القبض، کیونکہ مدیون نے اپنی تصدیق کے ذریعے سے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وکیل اس قبضہ کرنے میں حق پر ہے، مدیون نے خود تصدیق کی تھی نا کہ ہاں ٹھیک ہے تم وکیل بن کر آئے ہو، تو خود تصدیق کر کے اعتراف کر لیا کہ ہاں بھائی وکیل تم قبضہ کرنے میں حق پر ہو۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، اور جو شخص بھی قبضہ کرنے میں حق پر ہو اس پر رجوع نہیں کیا جاتا، جو شخص قبضہ کرنے میں حق پر ہو اس سے واپسی، کیونکہ اس نے حق چیز پر قبضہ کی ہے، برحق قبضہ کی ہے، اس سے رجوع نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں بھی رجوع نہیں ہوگا۔ دوسری بات، وَهُوَ مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْأَخْذِ وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ، دوسری بات یہ کہ مدیون ان پیسوں کے لینے میں مظلوم ہے، کون پیسوں کے لینے میں؟ جو رب المال نے آ کر اسے دوبارہ پیسے لیے ہیں، دوبارہ پیسے لینے میں یہ مظلوم ہے نا، کہ بیچارہ ایک دفعہ پہلے دے چکا ہے، ایک دفعہ پھر دے رہا ہے، اس دوبارہ پیسے لینے میں رب الدین کیا کر آ کر اس سے پیسے لے لینے میں مدیون مظلوم بنا ہے، والمظلوم لا یظلم غیرہ، اور مظلوم کو اجازت نہیں ہوتی وہ کسی اور پر ظلم کرے، اسی سے مسئلہ نکل آیا، تمہاری مسجد کی جوتی چوری ہو گئی ہے تو تم کسی اور کی نہیں کر سکتے، لوگ ایسے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ میری بھی تو کر کے گیا ہے، یا ملتی جلتی ہوتی ہے، یار وہ میری پہن گیا میں اس کی پہن کے چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نہ پہن کر گیا ہو، کوئی اور پہن کر گیا ہو، جی ملتی جلتی ہے وہی پہن کر گیا ہوگا نا، اپنی چھوڑ گیا ہوگا چلو میں پہن لیتا ہوں، تمہارے اوپر ظلم ہوا، کوئی بھی آدمی تمہارا جوتا لے گیا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تم نے کسی اور کا پہن لیا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح تمہارے پاس نقلی نوٹ آ گیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تمہیں یہ شرعاً بھی اجازت نہیں ہے، مسئلہ یہ شرعاً بھی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ نوٹ کہیں اور چلا دو، مظلوم خود ہو چکے ہو، لیکن مظلوم آگے پھر کسی اور پر ظلم نہیں کر سکتا۔ آگے الا ان یکون ضمنہ عند الدفع، مگر یہ کہ مدیون اس وکیل کو ضامن بنا دے دیتے وقت، ہاں ایک صورت ہے، یہ لم یرجع کے ساتھ الا کا تعلق ہے، کہ ہم نے کہا تھا یہ مدیون یعنی کاشف حذیفہ سے پیسے نہیں لے سکتا اگر اس کے ہاتھ میں ضائع ہو گئے، ہاں ایک صورت ہے اس سے پھر بھی لے سکتا ہے، الا یکون المدیون ضمن الوکیل عند الدفع، مگر یہ کہ مدیون دیتے وقت وکیل کو ضامن بنا دے، کیسے ضامن بنا دے؟ حاشیہ نمبر 13، تضمین کی صورت یہ ہے، غریم وکیل کو یہ کہ نعم انت وکیل، ٹھیک ہے تو ہے وکیل، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے اس بات سے کہ رب الدین جو طالب ہے وہ آئے اور وہ تیری وکالت کا انکار کر دے، میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے اور مجھ سے پیسے دوبارہ لے لے، وَيَثِيرُ ذَلِكَ دَيْنًا لِي عَلَيْهِ، اگر اس نے مجھ سے پیسے دوبارہ لیے تو پھر یہ پیسے لینا میرا قرضہ ہوگا اس پر، دائن عبد القادر پر، بِاتِّفَاقٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، تیرے اور میرے درمیان اتفاق کے ذریعے سے کہ وہ میرا پیسے اس پر بطور قرضے کے جائیں گے، فَهَلْ أَنْتَ كَفِيلٌ عَنْهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنِّي،
کیا تو اس کا کفیل بنتا ہے کہ جو پیسے عبدالقادر دوبارہ مجھ سے آ کر لے گا اگر اس نے وکالت کا انکار کر دیا تو ان پیسوں کا میری طرف سے کفیل بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کفیل بنتا ہوں. اگر آ کر اس نے کہا جی میں نے وکیل نہیں بنایا. فقابلہ، حذیفہ نے یہ کفالت قبول کر لی. صح، تو اب یہ قبول کرنا درست ہو گیا اور یہ کفیل بن گیا. یہ صورت ہو سکتی ہے کہ سمجھداری دکھلائے کاشف دیتے ہوئے اس کو اسی وقت ہی کفیل بنا دے. تو لأن المأخوذ ثانیا مضمون علیہ فی زعمہما، کیونکہ جو پیسے دوبارہ لیے جائیں گے، یعنی مقروض سے جو دوبارہ مال لیا گیا ہے، وہ ان دونوں کے خیال اور رائے کے مطابق رب الدین پر مضمون ہے. یعنی رب الدین دوبارہ وصول کرنے کی وجہ سے غاصب ہے، لہذا یہ مال مقصوب مال مضمون ہوا. یعنی رب الدین کو اس مال ماخوذ کا ضمان دینا ہوگا، مگر یہ ضمانت وکیل نے قبول کر لی ہے، اور یہ ضمانت در حقیقت وکیل کی طرف سے کفالت ہے، اور اس نے یہ کفالت حالت قبض کی طرف منسوب کی ہے. یعنی اے غریم، اگر وہ تم سے دوبارہ مال لے گا تو جو رقم بھی وہ تم سے وصول کرے گا میں اس کا ضامن ہوں گا. اور اس طرح کفیل بننا درست ہے. یہ ایسے ہو گیا جیسے الکفالۃ بما ذاب لہ علی فلان درست ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کفالتوں میں زمانہ مستقبل کے اندر واجب ہونے والے مال کی طرف کفالت کو منسوب کیا جاتا ہے. سمجھ گئے اس بات کو نا؟ اچھا دیکھیں، جو دوبارہ اس سے لیا جا رہا ہے ماخوذ ثانیہ، یعنی کاشف سے دوبارہ لی جا رہی ہے، یہ مضمون علیہ رب الدین پر فی زعمہما، وکیل اور مدیون کے گمان کے مطابق. ان کے مطابق تو مضمون ہے نا، چونکہ وہ غاصبانہ لے رہا ہے ان کے خیال میں. وہذہ، یہ مبتدا ہے، کفالت خبر ہے، اور یہ کفالت ایسی ہے جس کی نسبت کی گئی ہے حالت قبض کی طرف. یعنی کیا کہا گیا ہے؟ یوں کفالت ہوئی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ اگر رب الدین نے آ کر آپ سے پیسوں پر قبضہ کیا تو پھر میں آپ کا ضامن ہوں گا. مستقبل کی طرف اس کو منسوب کر کے کفالت لی ہے. فیصح، ایسی کفالت درست ہوتی ہے. یہ ایسی ہو جائے گی بمنزلۃ الکفالۃ بما ذاب لہ علی فلان، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں، کفالت بما ذاب لہ ای بما ثبت لہ علی فلان. کیا مطلب؟ جیسے ایک آدمی کہتا ہے دوسرے کو کہ اگر اس آدمی کے پیسے اگر فلاں آدمی کے ذمہ ثابت ہوئے تو پھر وہ میرے ذمہ ہو گئے. اس آدمی کے پیسے اگر فلاں آدمی کے ذمہ ہوئے تو وہ پیسے میرے ذمہ ہو گئے. تو یہ کفالت درست ہوتی ہے، حالانکہ وہ زمانہ مستقبل میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیسے اس کے ذمہ ثابت ہو گئے تو وہ پیسے میرے ذمہ ہو گئے. یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رب الدین نے آ کر آپ سے پیسے لے لیے تو وہ میرے ذمہ ہو گئے، تو یہ کفالت بھی درست ہو گئی. وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّقُ، ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ اس نے غریم نے تصدیق کی کہ ہاں واقعی تو کفیل ہے. اور اگر وہ غریم تصدیق نہیں کرتا اس کی وکالت کے اوپر تو وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، تصدیق نہیں کرتا اور اس کو تکذیب بھی نہیں کرتا بلکہ خاموش رہتا ہے، کیونکہ تکذیب کا حکم آگے الگ سے آ رہا ہے. یہاں صرف تصدیق کا ہے. یہ لم یصدق کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تو اس کا وکیل ہے، یہ بھی نہیں کہا تو وکیل نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. بس اس نے کہا جی میں اس کا وکیل ہوں، آگے خاموش ہو گیا اور اس نے اس کو پیسے دے دیے. دفعہ الیہ، یہ مال اس کو دے دیا، علی ادعائہ، اس کے دعوے کے اوپر، کہ حذیفہ نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ میں وکیل بن کر آیا، مجھے پیسے دے، اور کاشف نے پیسے دے دیے. فإن رجع صاحب المال علی الغریم، اگر دائن عبدالقادر نے کاشف سے پیسے لیے، رجع الغریم علی الوکیل، کاشف حذیفہ سے پیسے لے لے گا. لأنہ لم یصدق فی الوکالۃ، کیونکہ کاشف نے وکالت میں اس کی تصدیق تو نہیں کی تھی. وإنما دفعہ الیہ علی رجاء الاجازۃ، کاشف نے حذیفہ کو پیسے دیے تھے اجازت کی امید پر کہ رب المال اس کی اجازت دے دے گا. فإذا انقطع رجاؤہ، جب کاشف کی امید منقطع ہو گئی کہ اس نے نہیں اجازت دی عبدالقادر نے، رجع علیہ، کاشف اب حذیفہ سے پیسے لے لے گا. وقضا، اور اسی طرح ہوگا، یعنی کاشف حذیفہ سے پیسے لے گا. اذا دفعہ الیہ علی تکذیبہ ایاہ، تکذیبہ کی ضمیر جائے گی غریم کی طرف، جیسے بنائے میں ہے، اور ایاہ کو تو واضح ہے. اسی طرح جب غریم نے، اسی طرح حکم ہوگا، یعنی غریم وکیل سے پیسے لے لے گا، کاشف حذیفہ سے پیسے لے لے گا. جب کاشف نے حذیفہ کو پیسے دیے اس طور پر کہ کاشف نے حذیفہ کو جھٹلا بھی دیا تھا، ایاہ کی ضمیر وکیل کی طرف جائے گی، کاشف نے حذیفہ کو جھٹلا دیا تھا وکالت کے اندر، تو بھی اسے پیسے لے گا. وَهَذَا أَظْهَرُ، اور یہ بات بالکل واضح ہے، لما قلنا، اس وجہ سے جو وجہ ہم نے پیچھے بیان کر دی. وجہ کیا بیان کی ہے؟ انما دفعہ الیہ علی رجاء، اس نے تو اس بنیاد پر امید دی تھی، دیا تھا کہ اس کو اجازت مل جائے گی. وفی الوجوہ کلہا، اور ان تمام صورتوں میں، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، حاشیے میں چاروں لکھی ہیں. دفعہ
دفعہ مع التصدیق من غیر تضمین، تصدیق کی ہے لیکن زمان نہیں آئے گا، ودفعہ بالتصدیق مع التضمین، تصدیق کی ہے اور زمان بھی آئے گا، دفعہ ساکتا من غیر تکذیب، خاموش رہ کر پیسے دے دیے، تکذیب نہیں کی، من غیر تکذیب ولا تصدیق، نہ تکذیب کی نہ تصدیق کی، اور چوتھی صورت وہ دفعہ مع التکذیب، اس کو پیسے دے دی اور تکذیب بھی کر دی، 4 صورتیں ہوگی نا۔ ان چاروں صورتوں میں لیس لہ ان یسترد المدفوع، اس کاشف کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حذیفہ کو دیے ہوئے پیسے واپس لے لے، حتی یحضر الغائب، یہاں تک کہ غائب آ جائے، غائب آ جائے پھر آ کر کاشف کہے گا حذیفہ کو بھی آپ پیسے دے، لأن المؤدى صار حقا للغائب، کیونکہ جو پیسے ادا ہو گئے ہیں وہ غائب کا حق بن گیا ہے، اما ظاہرا، یا تو بالکل ظاہر ہو کر حق بن گیا ہے، یعنی جب تصادق کی حالت تھی، او محتملا جب تقاضب کی حالت تھی، فصار کما اذا دفعہ الی فضولی، اس کی مثال بالکل ایسے ہو گئی جیسے کاشف نے یہ پیسے دے دیے کسی فضولی آدمی کو اجازت کی امید پر۔ ایک آدمی نے یہ نہیں کہا میں وکیل ہوں، فضولی تھا، اس نے کہا یار جو تو نے کردہ اس کو دینا نا وہ مجھے دے دے، میں اس کو دے دیتا ہوں، اس نے دے دی اجازت کی امید پر کہ بھائی عبد القادر کے لیے پیسے لے کر جا رہا ہے تو عبد القادر اجازت دے دے گا، ٹھیک ہے تم نے اس کو پیسے دے دیے تو صحیح ہو گیا۔ لم یملک الاسترداد، تو اب کاشف اس فضولی سے پیسے نہیں لے سکتا، لاحتمال اجازتی، اجازت کے احتمال کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اجازت دے ہی دے اس لیے اسے واپس نہیں لے سکتا، وَلِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ التصرف لغرض ليس له أن ينقضه، دوسری وجہ یہ کہ جس آدمی نے کسی تصرف کو اختیار کیا لغرض، کسی غرض کی وجہ سے، مثلا کاشف نے یہ تصرف اختیار کیا کہ حذیفہ کو پیسے دے دیا اس غرض سے کہ مجھے اجازت میری طرف سے اجازت مل جائے گی، لیس له ان ينقضه، وہ اس تصرف کو توڑ نہیں سکتا، ما لم يقع اليأس عن غرضه، جب تک اس کو غرض سے نا امیدی واقع نہ ہو جائے، کہ غرض سے نا امیدی یہ ہے کہ میں اجازت ہی نہ دوں، اب یہ نا امید ہو گیا تو اب اس کو توڑ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے میرے پیسے مجھے دے، اس سے پہلے اس سے پیسے واپس نہیں لے سکتا۔